السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں رکوع نمبر 4 کا ترجمہ اور تفسیر۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بیان کیا ہے کہ دیکھو اللہ کی نعمتوں کو دیکھو، کتنی ساری چیزیں ہیں جو تمہارے لیے کام کر رہی ہیں۔ بارش اپنے وقت پر برس رہی ہے، موسم چینج ہو رہے ہیں، سورج اور چاند اپنے ٹائم پہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں جو تمہیں ملی ہوئی ہیں، پھر بھی تمہیں یہ لگتا ہے کہ اس کائنات میں تمہیں بس یوں ہی بھیج دیا گیا ہے۔ نہیں، غور کرو کیا ہو گیا تمہاری عقل کو کہ تم ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اللہ کو نہیں پہچان پا رہے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں جس کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بیان فرمایا، اور یہ بھی بیان کیا کہ آخرت میں شیطان اپنے چیلوں سے کہے گا، شیطان کو جو ماننے والے لوگ ہوں گے، جنہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر دنیا کے غلط کام کیے، اپنے نفس کی بات کو مانا، تو وہ شیطان سے کچھ کہیں گے تو شیطان اپنا پلہ جھاڑ لے گا کہ میں نے تم سے تھوڑی کہا تھا کہ تم کفر اور شرک کرو، میں نے تو تمہیں بتایا، تم میرے کہنے پر بہک گئے۔ صحیح غلط کا تو تمہیں فرق پتہ تھا نا، تمہیں معلوم تھا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، سب کچھ جانتے ہوئے تم نے میرے نقش قدم کو اختیار کیا، تو تم خود ذمہ دار ہو اس کے، میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ تو شیطان بھی ان لوگوں سے پلہ جھاڑ لے گا۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم۔ اور جب فیصلہ ہو چکا ہوگا تو شیطان کہے گا، یقیناً اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا۔ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي۔ اور مجھے تم پر کوئی قابو نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تم لوگوں کو بلایا اور تم نے میری بات قبول کر لی۔ فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، لہٰذا مجھ کو ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی پر ملامت کرو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہارا مددگار ہوں اور نہ تم میرے مددگار ہو۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، میں خود اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے اس سے پہلے مجھے خدا کا شریک ٹھہرایا تھا۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شیطان یہ کہے گا، کیا کہے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ کیا کہے گا شیطان جب فیصلہ ہو رہا ہوگا کہ یہ ایمان والے، یہ غیر ایمان والے، یہ جنتی اور یہ جہنمی؟ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، وقال، اور کہے گا شیطان کہے گا کس سے؟ اپنے فالوورز سے کہے گا۔ کب کہے گا؟ لما، جب، قضی الامر، جب فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ قضیہ فیصلہ ہو چکا ہوگا، امر فیصلہ، یعنی جب قضی الامر، جب فیصلہ ہو چکا ہوگا، کیا کہے گا؟ ان اللہ، بے شک اللہ نے، وعدکم، تم سے وعدہ کیا تھا، وعد الحق، سچا وعدہ۔ وہ وعدہ کون سا تھا؟ کہ پیغمبروں کی بات کو مانو، پیغمبر جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، کفر اور شرک کی دنیا کو، راستوں کو چھوڑ دو۔ وَوَعَدْتُكُمْ، اور میرا وعدہ جو میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا وعدہ تھا۔ فَأَخْلَفْتُكُمْ، تو اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ بالکل سچا تھا۔ وَوَعَدْتُكُمْ، اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، فَأَخْلَفْتُكُمْ، تو وہ میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا کہ کفر اور شرک کے راستوں کے اختیار کرو، غلط چیزوں میں پڑ جاؤ، جو کچھ میں نے تم سے کہا وہ سب غلط تھا۔ اور شیطان کیا کہے گا؟ وما کان، اور نہیں تھا، لیا میرا کوئی قابو، علیکم تمہارے اوپر، من سلطان کوئی قابو، یعنی میرا تمہارے اوپر کوئی قابو نہیں تھا،
تم نے اگر میرے کہنے کو مانا اور تم نے اپنی جہنم کو آخرت کے لیے تیار کیا، اپنی زندگی میں اللہ کی نافرمانیاں کی، تو میرا کوئی قابو نہیں تھا تمہارے اوپر، تم نے یہ سب کچھ اپنی مرضی سے کیا، میرا کوئی تم پر قابو نہیں تھا، الا مگر ان دعوتکم، میں نے تمہیں بلایا، فاستجبتم لی، تو تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا، میں نے تمہیں بلایا، تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا، تم نے اللہ کے راستے کو نہیں مانا، پیغمبروں کے راستے کو نہیں مانا۔ فلا تلومونی، تو تم مجھے ملامت نہ کرو، مجھے برا بھلا مت کہو، ولوموا انفسکم، ولوموا، اور تم برا بھلا کہو، انفسکم، اپنے آپ کو برا بھلا کہو، یعنی میں ذمہ دار نہیں ہوں اس بات کا، میں نے تو کہا تھا تم سے آ جاؤ میری طرف، تم آ گئے۔ ما انا، اور میں نہیں ہوں، بمصرخکم، تمہارا مددگار، وما انتم، اور نہ تم، بمصرخی، میرے مددگار ہو، نہ میں تمہارا مددگار ہوں نہ تم میرے مددگار ہو۔ انی کفرت، بے شک میں تو پہلے ہی منع کیا تھا، بما، اس چیز کے بارے میں، اشرکتمونی، جس کو تم نے شریک ٹھہرایا، من قبل، اس سے پہلے، یعنی شرک کے بارے میں تو میں پہلے ہی کہہ چکا تھا، اللہ کے خلاف راستے کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا تھا میں تو، کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، تو شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں اللہ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تجھے مہلت ہے، تو یہ ساری چیزیں کلیئر تھیں، اس کے بعد بھی تم نے غلط راستے کو چنا تو اپنی مرضی سے چنا، میرے کہنے پر نہیں چنا۔ ان الظالمین، بے شک ظالم لوگ، لہم، ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ آگے دیکھیے، یہ تو حال ہوگا شیطان کے راستے پر چلنے والوں کا، اب جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، وہ اپنے پروردگار کے حکم سے ایسے باغات میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ یہیں رہیں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کس میں رہیں گے؟ اسی میں رہیں گے۔ تحیتہم فیہا سلام، وہاں ان کی آپسی ملاقات سلام کے ذریعے ہوگی، جنتی جو ہے نا جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں پہ بھی سلام چلے گا، جیسے یہاں ہم لوگ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، جنت میں بھی جنتی ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وَأُدْخِلَ، اور داخل کیے جائیں گے، الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے لوگ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک عمل کیے، جنات، ایسے باغات میں، تجری کے چل رہی ہوں گی، من تحتہا، اس کے نیچے سے، انہار، نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بإذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، تحیتہم، اور ان کا ایک دوسرے سے ملنا، فیہا، جنت میں کیسا ہوگا؟ سلام، سلام کے ساتھ ہوگا۔ اب دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ برے لوگوں کی اور اچھے لوگوں کی مثال کیسی ہے، ایمان والوں کی اور غیر ایمان والوں کی مثال کیسی ہے، کیسے ہے؟ دیکھو، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کیسی مثال بیان کی ہے کہ اچھی بات ایک مضبوط گھنے درخت کے جیسی ہے، اچھی بات ایک بار آور درخت کی طرح ہے، جس کی جڑ گہرائی میں دبی ہوئی ہو اور اس کی شاخیں آسمان میں ہوں، اور وہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا رہتا ہو، تؤتی اکلہا کل حین بإذن ربہا، اور وہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا رہتا ہو۔ یہ ایمان والوں کی مثال ہے کہ ایمان والے دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ دنیا میں کچھ وقت ان کے اوپر پریشانیوں کا آتا ہے، اسلام کے ماننے والے، اور اسلام قیامت تک رہنے والا دین، قیامت تک رہنے والا ایک اصول، ایک زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ جو اللہ کی طرف سے پیغمبروں نے دنیا والوں کو دیا۔ باقی جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ ختم ہوتے چلے جائیں گے، کچھ سال کے لیے، کچھ سال کے لیے چیزیں چینج ہوتی چلی جائیں گی۔ دیکھیے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ مثالیں دے دے کے کیوں فرماتا ہے قرآن مجید میں؟ تاکہ لوگ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ دیکھیے
الم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیفا کیسے، ضرب اللہ اللہ مثال بیان کرتا ہے، مسئلہ مثالیں بیان کرتا ہے، کلمتن طیبتن اچھی بات کی مثال کیسی ہے، کشجرتن طیبتن ایسے بہترین درخت کی طرح ہے، ثابتن اصلها جس کی جڑ ثابتن مضبوط ہے، وفرعها اور اس کی شاخیں فی السماء آسمان میں، یعنی ایک مضبوط جو درخت ہوتا ہے تو آپ دیکھو کہ اس کی جڑ زمین کے اندر کیسے مضبوط ہوتی ہے اور کیسے وہ لہرا رہا ہوتا ہے، کیسا وہ گھنا ہوتا ہے، کیسے بہترین پھل دے رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اچھی بات یعنی کلمہ طیبہ، اسلام کی جو باتیں ان کی مثال ایسی ہے، تؤتی کہ وہ دیتا ہے، اکلھا اپنے پھلوں کو، کل حین ہر وقت، باذن ربی اپنے رب کے حکم سے، تو ایسا پھل ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے نا۔ یہ تو اچھے لوگوں کی مثال ہے۔ اچھے لوگ کون؟ جو پیغمبر کی بات کو مان لیتے ہیں۔ وَيَضْرِبُ اور اللہ بیان کرتا ہے مثالوں کو، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ یہ لوگ یتذکرون نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ قرآن مجید میں مثالوں کو اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ اور بری بات کی مثال ایک خراب درخت کے جیسی ہے جس کو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ دیا جائے، اس کو ذرا بھی ٹھہراؤ نہ ہو۔ بری بات یعنی یہ جو مشرکین مکہ، کفار، پیغمبروں کو جھٹلانے والے، پیغمبروں کے مقابلے میں نئی نئی باتوں کو پیدا کرنے والے، شیطان کے راستے پر چلنے والے، ان کی مثال بری بات کی طرح ہے۔ جیسے کہ ایک درخت ہوتا ہے تو ٹھیک ہے وہ اوپر ہے لیکن اس کی جڑ زمین میں نہ ہو تو وہ تھوڑے دن ٹکے گا، تھوڑے دن رہے گا ٹھیک ٹھاک، اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی اسلام ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور اسلام کو ماننے والے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب ہیں۔ اور جو دوسری چیزیں ہیں جو دنیا میں چل رہی ہیں وہ وقتی طور پر ہے، لگ رہا ہے کہ آج بہت ٹھیک ہے، بہت عروج پر ہے، لیکن بالکل اسی درخت کی طرح کچھ سالوں کے بعد، صدیوں کے بعد یہ ختم ہو جائیں گی۔ اللہ بیان فرما رہا ہے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ اور اچھی بات کی اور بری بات کی مثال، خبیثۃ بری بات کی مثال، کشجرۃ ایسے درخت کی طرح ہے، خبیثت جو بیکار ہو، خبیثۃ نجتثت، خبیثۃ نجتثت جس کو اکھاڑ لیا جائے، من فوق الارض زمین کے اوپر سے ہی، جس کو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے، ما لہا نہ ہو اس کے لیے من قرار کوئی قرار، یعنی وہ اس کی جڑیں زمین کے اندر ہی نہ ہو تو وہ بیکار درخت ہے۔ ایسے ہی دوسرے لوگوں کی مثال ہے جو پیغمبروں کو جھٹلاتے ہیں۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ اللہ ایمان والوں کو پکی بات پر دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ اور اللہ ظالموں کو گمراہی پر رہنے دیتے ہیں۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اور اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ ایمان والے دنیا میں بھی صحیح اور آخرت میں بھی صحیح، اور شیطان کے راستے پر چلنے والے دنیا میں بھی کشمکش کا شکار اور آخرت میں تو پھر کھلے طور پر ان کو پتہ ہی چل جائے گا۔ یثبت اللہ ثابت قدم رکھتے ہیں، الذین آمنوا ایمان والوں کو، بالقول الثابتی پکی بات پر، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ پکی بات یعنی اسلام، ایمان اس پر۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ اور گمراہ کرتے ہیں اللہ ظالمین ظالموں کو۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ اور اللہ چاہتا ہے، ما یشاء جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے دنیا کے اندر انسان کو اختیار دے کے رکھا ہوا ہے، انسان کو مجبور نہیں بنایا۔ جیسے کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی اللہ کی جب مرضی ہے، ہر کام جب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو یہ غلط کام بھی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ تو دیکھو ایک ہوتا ہے مرضی، ایک ہوتا ہے اجازت۔ یعنی اگر میں مان لیجیے میں بچوں کو پڑھاتا ہوں تو ایک تو میری مرضی ہے، یعنی وہ کام جس سے میں خوش ہوں گا وہ ہے کہ اسٹوڈنٹس پابندی سے پڑھنے آئے۔ ایک کہ میں نے غصے میں آ کے کہا یار جو من میں آئے وہ کرو، تو اجازت تو ہے میری طرف سے لیکن اس کام سے ضروری نہیں ہے کہ میں خوش ہوں۔ اور اللہ نے انسان کو مجبور نہیں بنایا بلکہ انسان کو ایک طاقت دی ہے کہ انسان اپنے اختیار سے جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اچھا کام بھی کر سکتا ہے، برا کام بھی کر سکتا ہے۔ تو اجازت اور چیز ہوتی ہے، مرضی کوئی اور چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے
الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کے احسان کے مقابلے ناشکری کا رویہ اختیار کیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کی جگہ پہنچا دیا۔ یعنی ایمان خود بھی نہیں لے کر آئے، اللہ کی اتنی نعمتوں کو دیکھ کر کہ پیغمبر بیچ میں موجود ہو، پیغمبر کے معجزات دیکھ کر، پیغمبر کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، سب کچھ دیکھ کر یہ اللہ کی نعمتیں تھی ساری کی ساری، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایمان لے کر آتے، خود بھی ایمان لے کر نہیں آئے اور دوسروں کو بھی ایمان نہیں لانے دیا۔ دیکھیے اپنی قوم کو دھکیل دیا نقصان کی طرف۔ اللہ بیان فرما رہا ہے الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، بدلوا، جنہوں نے بدل دیا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، کفرا، ناشکری کا رویہ اختیار کر کے، وَأَحَلُّوا، اور پہنچا دیا، قومہم، اپنی قوم کو، دار البوار، ہلاکت کی جگہ، یعنی ہلاکت کی جگہ پہ پہنچا دیا۔ دیکھیے جہنم یصلونہا وبئس القرار، یعنی جہنم میں جس میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ بیان فرما رہا ہے کہ خود بھی ایمان لے کر نہیں آئے، پیغمبروں کو جھٹلایا اور اپنے فالوورز کو بھی گمراہ کر دیا۔ جہنم، یہ لوگ، ان لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، یصلونہا، جس میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وبئس القرار، اور وہ کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ دیکھیے وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، اور ان لوگوں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرا لیے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کچھ دن عیش کر لو، پھر یقیناً تمہارا آخری ٹھکانہ دوزخ ہی ہے۔ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے سے ہٹ کر انہوں نے کفر اور شرک کے راستوں کو اختیار کر لیا ہے، بت پرستی، کفریہ اور شرکیہ چیزوں میں ہی مبتلا ہو گئے ہیں، تو ٹھیک ہے کچھ دن تمہارے لیے چھوٹ ہے جتنی اللہ نے مہلت دے کے رکھی ہوئی ہے، لیکن آخرت میں سب کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ وَجَعَلُوا، اور ان لوگوں نے، للہ، اللہ کے مقابلے میں، اندادن، بہت سارے شریک ٹھہرا رکھے ہیں، لیضلوا، تاکہ یہ لوگ گمراہ کریں، عن سبیل، اللہ کے راستے سے۔ قل، آپ فرما دیجئے، تمتعوا، کہ کچھ دن فائدہ اٹھا لو، مزے کر لو، فإن، بے شک، مصیرکم، تمہارا ٹھکانہ، الی النار، آخر میں جہنم ہی ہے۔ آگے دیکھیے، آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ نماز قائم کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہے نا، وہ دن آنے سے پہلے کہ جس دن نیک اعمال پھر تم کر ہی نہیں پاؤ گے۔ دیکھیے قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ، آپ میرے ان بندوں سے جو ایمان لا چکے ہیں کہہ دیجئے کہ اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہو سکے گی اور نہ دوستی کام آئے گی، نماز قائم کریں، ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ چھپا کر اعلانیہ خرچ کریں، یعنی آخرت اور موت آنے سے پہلے یہ کام کر لو، کیونکہ آخرت میں جب آخرت کا میدان لگا ہوگا اس وقت آدمی چاہے گا نماز پڑھنا، اس وقت آدمی چاہے گا قرآن پڑھنا، وہ تمنا کرے گا کہ کاش میں دنیا میں دوبارہ چلا جاؤں تاکہ میں اچھے کام کر لوں۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے ابھی زندگی ہے، مہلت ہے، تم ایمان لا سکتے ہو، پیغمبر بیچ میں ہے، قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، دیکھو ایمان لے آؤ۔ دیکھو قل، آپ فرما دیجئے، لعبادی، میرے ان بندوں سے، الذین آمنوا، جو ایمان لا چکے ہیں، یقیموا الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کریں، وینفقوا، اور خرچ کریں، مما، اس میں سے، رزقناہم، جو ہم نے ان کو دیا ہے، سرًا، خاموشی سے، وعلانیہ، اور دکھا کر، چھپا کر اور دکھا کر۔ پتہ یہ چلا کہ دکھا کر دینا بھی اللہ کے یہاں پسندیدہ عمل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں چھپا کر ہی دینا چاہیے، ٹھیک ہے بھائی چھپا کر بھی دینا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ دکھا کے دینا کوئی غلط اور حرام ہو، کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں چھپا کر اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وعلانی، اور اعلانیہ کرو۔ پتہ یہ چلا کہ جب جیسی ضرورت ہو ویسا ہمیں خرچ کرنا چاہیے، من قبل، اس دن سے پہلے، ان یاتیہ، کہ وہ دن آ جائے، یاتیہ، آ جائے وہ دن، لا بیع، کہ جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلار، اور نہ کوئی دوستی ہوگی، یعنی آخرت کے میدان میں سارے مضبوط سے مضبوط رشتے جو ہے نا منہ پھیریں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سب کو اپنی پڑی ہوگی۔ آگے دیکھیے
اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی اتارا ہے، پھر تمہاری روزی کے لیے اس نے پھل نکالے ہیں، اور وہ کشتیوں کو تمہارے اور اس نے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور اس نے کشتیوں کو بھی تمہارے قابو میں کر دیا ہے تاکہ وہ اللہ کے حکم سے سمندر میں چلیں، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور دریاؤں کو بھی تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو کائنات میں غور کرو، دیکھو یہ پورا کا پورا سیٹ اپ کیسے کام کر رہا ہے۔ اگر تم تھوڑا بھی غور کرو گے تو سمجھ جاؤ گے کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں اتنے خوبصورت طریقے سے جو تمہارے لیے کام کر رہی ہیں، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ سورج کیوں نہیں کہ انسانوں کے لیے نکل رہا ہے، درخت پیڑ پودے موسم کا تبدیل ہونا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ انسان کے لیے ہو رہا ہے۔ تو سوچو ذرا کہ یہ خواہ میں تو نہیں ہو رہا ہوگا، اللہ کی نعمتوں میں اگر غور کرو گے تو اللہ کو پہچان جاؤ گے۔ اللہ الذی، وہ اللہ ہے، خلق السماوات، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض، اور زمین کو، وانزل، اور نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج، پھر اس نے نکالا، بھی، اس پانی کے ذریعے، من الثمرات، پھلوں کو، رزقا لکم، تمہارے لیے بطور رزق، وسخر، اور اس نے مسخر کر دیا اور اس نے قابو میں کر دیا، لکم، تمہارے، فلکا، کشتیوں کو، لتجریہ، وہ چلتی ہیں، فی البحر، سمندر، بامرہ، اللہ کے حکم سے۔ پتھر ہے وہ ڈوب جائے گا، کشتی اتنی بھاری بھاری کشتیاں سمندر پہ چل رہی ہوں گی، ٹھیک ہے، اس کے ریزنز کچھ اور سائنٹیفکلی اس کے ریزن کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ریزن کیوں بنے ہیں؟ ان ریزنز کو بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ دیکھیے، وسخر، اور اس نے قابو میں کر دیا اور اس نے مسخر کیا ہے، لکم، تمہارے لیے، انہار، نہروں کو، نہریں پائپ لائن کا کام کرتی ہیں، جگہ جگہ پانی پہنچاتی ہیں۔ دیکھیے، وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، اور تمہارے لیے سورج اور چاند بھی مسخر کر دیے ہیں جو مسلسل چکر لگا رہے ہیں۔ وسخر لکم اللیل والنہار، اور تمہارے لیے دن اور رات کو بھی مسخر فرما دیا ہے۔ سورج اور چاند دیکھو تمہارے لیے، دن اور رات تمہارے لیے۔ وسخر، اور مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے، لکم، تمہارے لیے، الشمس، سورج کو، والقمر، اور چاند کو، دائبین، جو تمہارے لیے مسلسل چکر لگا رہے ہیں۔ وسخر، اور مسخر کر دیا ہے، لکم، تمہارے لیے، اللیل، رات کو، والنہار، اور دن کو، کہ ایک وقت پہ دن آتا ہے، ایک وقت پہ رات آتی ہے۔ وآتاکم من کل ما سألتموہ، اور جو کچھ تم نے مانگا اللہ نے تم کو ان میں سے عطا فرمایا ہے۔ جو کچھ تمہیں ضرورت ہوتی ہے تمہیں وہ مل جاتی ہے، سانس اپنے وقت پہ آ رہی ہیں، آنکھیں اپنے وقت پہ کام کر رہی ہیں۔ وآتاکم، اور اللہ نے تمہیں دیا ہے، من کل، ہر وہ چیز، سألتموہ، جو تم نے مانگی ہے، جو تم نے مانگی ہے بغیر کچھ کرے، یعنی جو بھی انسان کو ضرورت ہو سکتی ہے اس دنیا کے اندر وہ سب اللہ نے بنا دیا۔ دیکھو سورج، چاند، بارش، موسم کا بدلنا، تو اللہ نے یہ جو کچھ تم نے مانگا اللہ نے وہ تم کو دے دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو تو نہیں کر سکتے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، یقیناً انسان بڑا ناانصاف اور نہایت ناشکرہ ہے۔ اللہ بیان فرما رہا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اور اللہ ان نعمتوں کو بیان کر کے فرما رہا ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرہ ہے، بڑا ہی ظالم ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے۔ کھاتا اللہ کا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس کے بعد بھی اللہ کا انکار کرتا ہے، اس کے بعد بھی اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا، اور اگر تم شمار کرنا چاہو نعمت اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوہا، تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ ان الانسان، بے شک انسان، لظلوم، بڑا ہی ظالم ہے، کفار، اور بڑا ہی ناشکرہ ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا رکوع ہو گیا۔ مجھے امید ہے کہ آج کا رکوع آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔